السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرد نسبی کی قسمیں مولانا محمد اویس نگرامی ندوی رحمہ اللہ نے حدیث فرد نسبی کی دو قسمیں کی ہیں، یعنی وہ حدیث جس کے اثناء سند کے اندر، اصل سند میں نہیں، اثناء سند کے اندر تفرد واقع ہو، کہتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک متابع اور دوسرے شاہد۔ اگر آپ دقت کے ساتھ دیکھیں تو جس حدیث کے لیے تابع یا شاہد مل جائے تو حقیقت میں نہ وہ فرد ہے نہ وہ غریب ہے۔ تاریخ میں ہم لوگوں نے کیا کہی ہے؟ یہی بات تاریخ میں کہی گئی ہے کہ وہ حدیث ہے جس کے طبقے اسناد میں سے کسی خاص طبقہ میں یا کسی طبقہ میں صرف ایک ہی راوی ہو، اور جس راوی کے لیے تابع اور شاہد مل جائے اسی طبقہ میں تو پھر تفرد تو جاتا رہا، گویا کہ اس طبقہ میں دو راوی ہو گئے۔ اب وہ اگر دیگر طبقات میں بھی دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، اور ایک طبقہ میں جہاں غرابت واقع ہوئی تھی وہاں ہم کسی اور راوی کو پا گئے اس حدیث کے روایت کرنے میں، تو غرابت تو اب جاتی رہی، وہ تو عزیز کے طبقہ میں پہنچ گئی اور حیز عزیز میں پہنچ گئی حدیث۔ لہذا جس حدیث کی تابع اور شاہد مل جائے اور اس کے باوجود کہا جائے کہ یہ غریب ہے، اصول حدیث کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرد واحد، انما الاعمال بالنیات، غریب مطلق ہے، فرد مطلق ہے، یعنی اثناء سند میں نہیں، اصل سند میں غرابت واقع ہے۔ اب آپ اس کے لیے تابع اور شاہد تلاش کرنے کے لیے نکلے، معلوم ہوا کہ طبقے صحابہ میں اس حدیث کو روایت کرنے میں ایک اور صحابی ہیں، اب اس کو آپ غریب کیسے کہیں گے؟ تابع اور شاہد کے پائے جانے کی صورت میں تابع اور شاہد کی تعریف ہم کرتے ہیں، ذرا آپ دیکھیے اس کو۔ متابع کی تعریف آپ کہتے ہیں، متابع اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کو تابع بھی عام طور پر محدثین نے اپنے اصول علماء اصول حدیث نے تابع سے زیادہ تعبیر کی، اس کو اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تابع بمعنی وافقہ، فلاں نے فلاں کی مطابقت کی، یعنی موافقت کی۔ بات واضح ہے لغوی اعتبار سے ہی کہ اب اس طبقہ میں اگر کسی دوسرے راوی نے آ کر کے موافقت کر دی ہے اس حدیث کی روایت کرنے میں بالمعنی یا باللفظ، تو غرابت تو جاتی رہی۔ جب تک ہم پا نہ جائیں تب تک کہہ سکتے ہیں کہ غریب حدیث ہے، اور چاہے مطلق ہے چاہے نسبی ہے، لیکن تابع اور شاہد پا جانے کے بعد وہ صفت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ متابع وہ فرد نسبی ہے جس کے موافق دوسری سند بھی ہے، جس کے موافق دوسری سند بھی ہے۔ متابعات میں دونوں احادیث کا ایک ہی راوی سے مروی ہونا شرط ہے۔ ایک حدیث ہے متابع، یعنی جس کا راوی متابعت کرنے والا ہے، اور ایک حدیث وہ فرد نسبی جو ہمارے پاس موجود ہے جس کا راوی متابع ہے، یعنی اس کو متابعت کی جائے گی۔ اب اگر ایک سند اور مل گئی، کوئی اور متابع آ گیا، تابع آ گیا دوسرا راوی، تو کہتے ہیں کہ یہ ہے حدیث، اسی حدیث کو اگر روایت کر رہا ہے اور صحابی تک جا کر کے پہنچتا ہے تو وہاں ضروری ہے کہ اتحاد صحابہ، یعنی صحابی وہی ہو جس سے پہلے والے نے لی ہے اسی سے یہ بھی لیا ہو۔ تو گویا کی متابع میں اتحاد صحابی ضروری ہے، الفاظ کا مسئلہ نہیں ہے۔
بالمعنی روایت کرے یا باللفظ روایت کرے، لیکن صحابی کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے سند مختلف روات سے ہے، لیکن آخر میں چل کر کے صحابی ایک ہی ہو۔ ان کی عبارت اور میں پڑھتا ہوں۔ مطابق وہ فرد نسبی ہے جس کے موافق دوسری سند بھی ہے۔ مطابات میں دونوں احادیث کا ایک ہی راوی سے مروی ہونا شرط ہے۔ مطابق اگر لفظ اور معنی دونوں میں اصل کے موافق ہو تو اصل کون ہے؟ وہ پہلی حدیث جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم نے اور آپ نے فرد نسبی قرار دیا ہے، اور جو حدیث آ رہی ہے اس کو ہم مطابق کہہ رہے ہیں، مطابقت کرنے والی، تو کہہ رہے دونوں اصل میں اور یہ جو موافقت کر رہی ہے دونوں میں عبارت ایک جیسی ہو تو کہیں گے فلاں نے فلاں کے مثل روایت کی، فلاں نے یعنی اس مطابق نے وہ اصل راوی جو ہے فرد نسبی اس کی طرح روایت کی، مثلہ کا لفظ استعمال کریں گے جب لفظ میں اور معنی میں یکسانیت ہو۔ اور اگر لفظ کے بجائے صرف معنی میں موافقت ہے تو کہیں گے نحوہ۔ کیا کہتے ہیں نگرامی رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں کہ اگر لفظ کے بجائے صرف معنی ہے، یعنی موافقت معنی میں موافقت ہے، تو نحوہ کہتے ہیں۔ یہ مطابق کے تحت انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، مطابق کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک مطابقت قاصرہ، ایک مطابقت تامہ۔ لفظ ہی سے واضح ہے، یعنی یہ دوسرا راوی جو آنے والا ہے تابع، اس نے پہلے راوی کی موافقت کی ہے شروع سے آخر سند تک، اس کو مطابقت تامہ کہتے ہیں۔ اور ایک مطابقت قاصرہ کہ پہلے راوی کی موافقت اس آنے والے نے پوری سند موافقت نہیں کی ہے، بلکہ پہلے ایک طبقہ دو طبقہ میں کوئی اور راوی کسی اور شیخ سے روایت کی ہے، لیکن جا کر کے امام مالک پر مثال کے طور پر مل گیا تو امام مالک دونوں کے استاد بن گئے، تو کہا جاتا ہے کہ مطابقت قاصرہ مطابقت تامہ۔ اور مثال سے میں اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتا، لیکن اس مرحلہ کے طلبہ چونکہ حدیث کی کتاب ایسی نہیں پڑھتے جس کے اندر سند ہو، اس وجہ سے ان کے لیے یہ چیز باعث دقت بن جائے گی اور مشقت ہو جائے گی۔ اس وجہ سے خالی وہ اس تعریف کو اس طرح سے سمجھ لیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک سند آپ کے سامنے نہ ہو اور حدیث کی کتاب ایسی آپ پڑھنا نہ شروع کر دیں جہاں سند سے آپ پورے طور پر واقف ہو جائیں، تب تک طلباء کے بیچ میں اس کی بہت زیادہ وضاحت کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے مباحث بہت لمبے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دقت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہد، اس کی وضاحت وہ کرتے ہیں، ذرا دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا لغوی معنی ہم بتا دیتے ہیں شاہد کا، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شہادت سے ہے، اور اس کا نام شاہد اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ راوی جو آنے والا ہے یہ اصل راوی کے لیے گویا کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ مفرد حدیث جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، فرد مطلق یا فرد نسبی جسے دیکھ رہے ہیں، نہیں، یہ فرد نسبی یا فرد مطلق ہی نہیں ہے، یہ دیکھیے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی اس کو روایت کی، اس وجہ سے اس کو شاہد کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ شاہد آ کر حدیث کو قوی قرار دیتا ہے، جیسے کہ شاہد مدعی کے قول کو قوی قرار دیتا ہے۔ شاہد کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں ذرا دیکھیں، اگر حدیث کے موافق دوسری سند بھی ہو مگر دوسرے صحابی سے ہو تو اس کو شاہد کہیں گے، یعنی فرد نسبی اور فرد مطلق کے لیے جب ہم دوسری سند تلاش کرنے گئے تو معلوم ہوا کہ صحابی الگ الگ ہے تو اس کو کہیں گے شاہد، اور مطابق میں شرط ایک ہی تھی کہ صحابی ایک ہی ہو، یہ ایک بات کہی گئی ہے۔
ورنہ اس میں علماء اصول حدیث کا اختلاف ہے، اور راجح تر معنی یہی ہے، اور یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ اگر لفظ جو کا تو ہو تو کہیں گے کہ فلاں حدیث فلاں کے تابع ہے اور فلاں کی تابع ہے، اور اگر مطابات کی ہے، اور اگر لفظ میں نہیں معنی میں یکسانیت ہو، صحابی چاہے دوسرا ہو یا وہی ہو، لفظ میں اگر اختلاف ہے تو کہیں گے فلاں حدیث کی شاہد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔